آمین بالجہر کے متعلق آمین کیسے، مسئلہ نمبر 2 ہے۔ اسی جو پروگرام میں نے آپ خدمت میں عرض کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا تمہیں کوئی بھی فتویٰ قرآن و حدیث کے مخالف نظر آئے میرا فتویٰ چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو لے لو۔ کہتا ہے میں نے صحیح بخاری میں کئی حدیثیں دیکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین زور سا بولو، لہذا میں آمین زور سا بولتا ہوں۔ لیکن میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس وساطت سے ہم نے کئی بار پہلے بھی کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ فاتحہ ختم کرو آمین زور سا کہو۔ ہم کہتے ہیں کئی کو چھوڑیے، 2 کو چھوڑیے، اللہ کے پیغمبر کا ایک امر اس لفظ کے ساتھ دکھا دیجئے، حضور نے فرمایا آمین زور سا کہو۔ آپ بخاری شریف اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک A to Z آپ پڑھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو آپ آمین زور سا کہو۔ آپ اندازہ کیجئے مجمع پورے کا پورا بیٹھا ہو، آپ غلط بیانی کر رہے ہوں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اگر حدیث موجود ہے لائیے پیش کیجئے، یہ ہے گھوڑا، یہ ہے میدان، لیکن امت عاجز آ جائے، یہ سب عاجز آ جائے، قیامت تک صحیح بخاری سے ایسی روایت نہیں دکھا سکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو آمین زور سا کہو۔ ہاں صحیح بخاری میں اس کے برخلاف ایک ایسی روایت ملتی ہے جو ہمارے موافق ہے، وہ آپ کے موافق نہیں ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ غور فرمائیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 780 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس بندے کی آمین امام کی آمین سے مل جاتی ہے، تأمین الملائکہ، جس بندے کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جاتی ہے، اس کا مطلب نکلا کہ جب بندہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس بندے کی آمین ملائکہ کی آمین سے ملتی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس بندے کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں فرشتے آمین جہرن کہتے ہیں آمین سرن کہتے ہیں؟ اگر فرشتے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں میں بھی اونچی آواز سے کہوں گا، فرشتوں کے موافق ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتے پست آواز سے کہتے ہیں میں بھی پست کہوں گا، فرشتوں کے موافق ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں کے موافقت کرنی ہے، فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں، ہم بھی آمین آہستہ کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری سے ہمارے خلاف ثابت ہوا یا ہماری موافقت ثابت ہوئی؟ ہماری تو موافقت ثابت ہوئی۔ وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ دلیل تو میری تھی، تم اپنی دلیل بنا کر بڑے خوش ہو رہے ہو۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال ہے، میں اس کا جواب ساتھ ساتھ دیتا چلوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، بعض غیر مقلد کہتے ہیں حضور فرمانا چاہتے ہیں امام بھی آمین زور سے کہے گا، فامنوا تم بھی زور سے کہو۔ امنوا کا مطلب وہ زور سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر یہی مطلب ہو تو پھر قرآن حدیث مبارکہ میں اسی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 689 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ ہم غیر مقلدین اور ذاکر نائب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اگر یہی بات ہو اذا امنا فامنوا کا مطلب یہ ہو امام زور سے کہتا ہے تم بھی زور سے کہو، تو کیا اذا کبر فکبروا کا یہی مطلب ہوگا امام تکبیر اونچی آواز سے کہتا ہے، اے غیر مقلد کے مقتدی ہو تم بھی اونچی آواز سے کہو؟ کیا ایسا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ آگے چلے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رفع فرفعوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، یہاں بھی جب حضور نے فرمایا امنوا آمین کہو، اگر اس کا مطلب یہی ہے اونچی آواز میں کہو، تو آج سے ذاکر نائک صاحب کے مقتدی اور عام غیر مقلدین ان کو بھی چاہیے، حضور نے فرمایا فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو ان کو چاہیے یہ بھی ربنا لک الحمد بہت اونچی آواز سے کہیں، آمین سے بھی مسجد گونجتی رہے اور ربنا لک الحمد سے بھی گونجتی رہے۔ کوئی پوچھے حضرات کیا ہوا، آپ کہیں کہ ہم بخاری کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو مسئلہ بخاری سے ثابت کرنا چاہتے تھے وہی بخاری آپ کے خلاف آ رہا ہے۔